السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سرسر عشیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کوئی، آثار و نشان سب قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. محترم سامعین کرام اور معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ مہینہ بہت ہی مقدس اور مکرم مہینہ ہم سب کے ساتھ گزر رہا ہے. آج ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہو گئی، اور اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو قربانی پیش کرنے کا حکم فرمایا تھا، جو ہم سب نے بخوبی انجام دیا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے بگاڑ ہیں، اور خاص کر کے جو آنے والی نسل ہے، نوجوان طبقہ، ان کے اندر نہ جانے ان کے دل و دماغ میں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ تو نماز سے دور ہے ہی، یہ تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، لیکن اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وہ دور ہے. جیسے ہمارے نوجوانوں کے اندر والدین کی نافرمانی، بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنا، اور بوڑھوں پہ رحم نہ کرنا، یہ سب کے سب جو گناہ ہیں ہم سارے نوجوانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں، ان سب سے ہمارے نوجوان طبقہ کوسوں دور ہے. میرے دوستوں، بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی شاعری میں کہ دل بدل سکتے ہیں
جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، اور ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، اور تم بدل جاؤ تو نوجوانوں حالات بدل سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ میں سارے لوگ جمعہ پڑھنے کی نیت سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازوں میں جنریٹر کو نہیں چلایا جاتا اس مسجد میں۔ جب کبھی پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، پانی وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جنریٹر کو چلایا جاتا ہے تاکہ پانی کو ٹنکی میں بھرا جا سکے۔ لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے، اور بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس درجے کا محبت ہم سے فرماتے ہیں کہ ہماری آمد ہوئی جمعہ کی نماز میں، جماعت بڑھ گئی، لوگ بڑھ گئے، تو جنریٹر کو چالو کرنا پڑا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ مل جل کر کے رہنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، جو لوگ مسجد میں تشریف لا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں فرماتے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ با جماعت نماز نہیں ادا کرتے، میں ان کے گھروں کو جلا دیتا اگر ان کے بیوی اور بچوں کا مجھے خیال نہیں ہوتا۔ تو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری آمد سے ہم جب مسجد میں پورے گاؤں والے تشریف لے آئے جمعہ کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم ہے، کرم ہے، عافیت ہے کہ اس نے یہ ہوا کا انتظام کروا دیا۔ ارے سارے گاؤں والے پریشان ہیں کہ بجلی نہیں آ رہی ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، اور گرمی شدت کی ہے، جون کا مہینہ چل رہا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ صرف مسجد میں آنے والے پریشان نہیں ہیں کہ جو مسجد میں آ رہا ان کو ہوا چاہیے، نماز نہیں ہوگی بغیر ہوا کی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس مثال سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے کتنے محبت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مؤوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، 70 مؤوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی والدہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو ابھی تو فون کا زمانہ ہے، اگر وقت پہ نہ پہنچے مغرب کے وقت تو فون پہ فون کرتی ہے۔ یہ ایک ممتا کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کے دلوں میں ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو پیدا فرمایا ہے والدہ اور والد کے دلوں میں۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ کم ہمت نہ بنو اور غمگین نہ ہو، کم ہمت نہ بنو اور غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن رہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، سچے اور پکے مومن بننے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرما دیا ہو کہ آپ کے پردادا مسلمان تھے، آپ کے دادا مسلمان تھے، آپ کے والد مسلمان ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں، ایسا تو ہے نہیں۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو بگڑی کو بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو بیماری کو اچھا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے بیمار ہے تو ٹھیک کر دے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں بات آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کریں گے اس میں جو طریقہ ہوگا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے میں جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ پیارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان کا جو لغت میں معنی ہے اس سے ہٹ کر کے جو بڑے لکھتے ہیں کہ میم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، سین سے ہوتا ہے سلام، سلامتی والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو ہم سلامت رہیں گے۔ لام کا مطلب ہو گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے میم، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ اللہ کو خوش کرنے میں جو طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ الف سے اللہ اور لام سے نور یعنی روشنی، جو ان سب باتوں پہ عمل کرے گا وہ نور والا ہوگا، روشنی والا ہوگا، وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اسے پھر اور کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ایک واقعہ پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا، اس لیے کہ حکم ہوا ہے پورے 1 بجے خطبہ کی اذان دی جائے گی۔ جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 1 بجے بات کو مکمل کر دینا ہے۔ تو ایک استاذ اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بچوں، نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟
نوجوان لوگ سے گزارش ہے کہ مجربات کو غور سے سماعت فرمائیں۔ اب ایک استاد، ایک ٹیچر اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں کلاس روم میں، درسگاہ میں، کہ بتاؤ بچوں، نماز کون لوگ ادا نہیں کرتے؟ نماز کون لوگ ادا نہیں کرتے، یا نماز کون لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے کہا کہ نماز وہ نہیں پڑھتے جو انتقال ہو گئے۔ اپنے حساب سے وہ جواب بالکل ٹھیک دیا، درست دیا، 100% وہ جواب درست دیا کہ نماز وہ لوگ نہیں ادا کرتے جو انتقال ہو چکے ہیں، جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے قبروں میں لیٹ چکے ہیں، نماز وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ دوسرے بچوں سے استاد صاحب نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ دوسرے بچوں نے کہا کہ نماز وہ نہیں ادا کرتے، نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہیں۔ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے کہ جو مسلمان نہیں ہیں۔ تیسرے بچے سے سوال کیا گیا کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ پڑھنے میں جب جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان انتقال ہو چکے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تیسرے بچے نے جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں، نماز وہ نہیں ادا کرتے ہیں جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے آپ کو سوچ کر کے دیکھیں کہ کیا ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، یا پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ نماز نہیں پڑھتے۔ صدا لگائی جا رہی ہے، 5 وقت مؤذن مسجد سے آواز لگا رہا، حی علی الصلاۃ، ہو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، ہو کامیابی کی طرف۔ سوچنے کا مقام ہے، اور بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ کیا ہم انتقال ہو چکے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے رخصت ہو چکے ہیں، ہم اپنے قبروں میں جا کر کے لیٹ چکے ہیں؟ ہم تو حیات سے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اس دنیا کی ساری نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، یا پھر ہم انتقال ہو چکے ہیں اپنے روح سے، یا پھر مجھے نماز ہی نہیں پڑھنے آتی، مجھے نماز ہی نہیں پڑھنے آتی، یا پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، اور بہت زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، خاندانی مسلمان نہیں بنایا کہ ہمارے ابا مسلمان تو ہم بھی مسلمان، ہمارے دادا مسلمان تو ہم بھی مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان تو ہم بھی مسلمان۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی کو امت میں پیدا فرمایا جس نبی کو امت میں پیدا ہونے کے لیے، جس نبی کو امت میں امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نبی نہ بنا کر مجھے نبی آخری الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اور غلام بنا۔ تو میرے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج اس جمعے کی نماز کے بعد اللہ سے توبہ کریں، اور آج سے انشاءاللہ نماز کی شروعات کریں، اور ایسا شروعات کریں کہ آخری دم تک ہو، ایسا شروعات کریں کہ آخری دم تک ہو۔ جب آپ نماز کے اندر آئیں گے تب باقی اعمال آپ کو کرنے کا شوق پیدا ہوگا، آپ کو کرنے کا، باقی اعمال کو جاننے کا شوق پیدا ہوگا، اور بقیہ اعمال کو سوچنے کا، سمجھنے کا، جو دین اسلام کے اندر جو الحمد سے لے کر ناس تک جو اللہ نے قرآن مقدس نازل فرمایا ہے، اور نبی نے جو حدیثیں بیان کی ہے، جب نبی کا جو اقوال ہے، جو فرمان ہے، جو طرز عمل ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے سیکھنے کو، سمجھنے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہے، اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کے عمل کی توفیق پر عمل فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے،
ہماری طرف سے کہ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ سنت سے فارغ ہو کر تشریف رکھیں گے، کچھ باتیں کرنی ہیں نماز کے بعد جو ذمہ دار قسم کے لوگ. واقعی دعوانا الحمدللہ.